تو جناب ہم نے بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں کی. ہم نے کچھ سچویشنز کے حساب سے بات کی. ہم نے کچھ جنزی جو کام کر رہے ہیں ان کے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں اس کی بات کی. لیکن اس وقت جو دنیا بھر کا جو سب سے بڑا ہاٹسٹ ٹاپک ہے وہ وار ہے. جی. تو کچھ وار سے ریلیٹڈ آج ہم کچھ آیات ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر. ہم سب سے پہلے سورہ آل عمران سے ایک وار سچویشن ہے اور اس کے اندر پڑھیں گے، کیونکہ دیکھیں سچویشن ایسی ہے کہ نظر آتا ہے کہ کوئی اٹھتا ہے اور کسی ملک پہ اٹیک کر دیتا ہے، اور پھر وہ ملک اٹھتا ہے جس کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا اور وہ ایسا ریٹرن کرتا ہے کہ طبیعتیں صاف ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ آگے کیا ہونا ہے، ہمیں نہیں پتہ جیو پالیٹکس کا کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم صرف ایک کام یہ کرتے ہیں کہ کچھ چند سچویشنز قرآن پاک سے ہم اس سے پڑھ لیتے ہیں. آل عمران سورہ آل عمران ہے اور اس کے اندر یہ ایک سچویشن ہے 121 پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے معمور کر رہے تھے، یعنی کہ ان کی پلیسنگ کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت جاننے والا ہے. یاد کرو جب تم میں سے دو گروپس بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، یعنی کہ اٹس اے نارمل تھنگ کہ جب وار سچویشن اس طرح کی سچویشنز آتی ہیں تو کوئی ایک گروپ جو ہے وہ آپ کو ڈرامے بازی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب دو گروپس جو تھے بزدلی دکھانے پر آ گئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے موجود تھا اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، پھر بھی وہ لوگ ڈر رہے تھے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تک تم بہت کمزور تھے اس وقت، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے گا. یعنی کہ جب آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، اللہ میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم خدا کے راستے میں کھڑے ہوئے ہو تو کہ خدا کے راستے میں تمہیں نظر آیا یار ہم تو 10 ہیں اور وہ تو لاکھ ہیں، تو یہ تمہیں نہیں سوچنا کہ کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ نے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کے لیے بھیجے. بے شک اگر تم صبر کرو گے اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے تو جس ٹائم دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی ٹائم پر تمہارا رب 3000 نہیں بلکہ 5000 صاحب نشان یعنی کہ مارکڈ فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ مدد کیوں دیں گے، اس لیے تاکہ جو لوگ ڈینائرز ہیں، ریجیکٹرز ہیں، ڈس بلیورز ہیں، کافرین جو ہیں، ان کی راہ پہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے. اٹس محاورتیں جیسے کہتے ہیں نا کہ بازو کٹنے کا مطلب ان کی پاور ویک ہو جائے گی، بازو کا لٹرل سینس نہیں، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے ہار جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے کیونکہ وہ ظالم ہے. اب کیپنگ ان مائنڈ کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل کے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروپس کے لوگ ہیں جو ان کے سامنے کے لوگ ہیں اور انہوں نے ان سے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ لوگ بھاگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس سچویشن میں بھی جب وہ نبی کو چھوڑ کے وہ اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کہ دیکھو فیصلے اختیارات میں تمہارا حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے معاف کرے چاہے سزا دے کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں. اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جس کو چاہتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، جس کو چاہے عذاب دیتے ہیں. بہت معاف کرنے والے رحمان و رحیم ہیں.